الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: انفروا خفافا وثقالا. آمنت بالله صدق الله مولانا النبي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے. مجھ کو میرے حضرت جی نے بات یہ بتلائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی انسان کی کامیابی کے لیے بنائی ہے. اور اسے جو دنیا کی زندگی عطا فرمائی اسے کمانے کے لیے نہیں، دنیا بنانے کے لیے نہیں، دنیا کی زندگی میں رہ کر حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے دنیا کے دھوکے اور فریب سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہوا اللہ کے دربار میں اس دنیا کی زندگی میں رہ کے کامیاب ہو کے لوگ جو اس دنیا کو سمجھ گئے اور اس کی چالوں سے بچتے ہوئے زندگی گزار گئے، اللہ نے کامیاب کر دیا.
جو اس دنیا کی چالوں میں پھنس گئے وہ دنیا میں بھی خسارے کے رہے برابر، اور یہ دنیا ہے دھوکے باز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے اے دنیا کسی اور کو دھوکا دینا وہ نہیں، علی تیرے دھوکے میں آنے والا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے یہ دنیا اس خوبصورت سانپ کی مانند ہے جس کے اوپر نقش و نگار بہت زیادہ ہے، اس کے قریب جاؤ ایسا سحر ہے کہ انسان کو اٹھنے دے۔ یہ دنیا آپ کو اور مجھے باہر سے بہت ہری بھری نظر آئے، جیسے اس دنیا کے شکنجے میں پھنس گئے، جب تک موت نہیں آتی تو دنیا نہیں چھوڑتی، اس کے شکنجے سے انسان کو موت ہی چھڑا جاتی۔ اس کی کمائی زیادہ ہے، اس کا پھیلاؤ زیادہ ہے، انسان کے پاس وقت کم ہے، اور دنیا کو حاصل کرنے کی انسان کے پاس خواہش زیادہ ہے۔ یہ اتنا اپنے پیچھے دنیا دوڑاتی ہے کہ انسان کو رات کو سونے کے لیے اوور ٹائم لگا رہے ہیں، کھانی 2 روٹیاں ہیں لیکن 24 گھنٹے لگانے کے بعد بھی 2 روٹیاں نصیب نہیں ہوئی، پریشان 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 پریشان۔ دنیا والوں نے دعوت دی تمہاری ساری پریشانیوں کا حل مال میں ہے، جب مال آ گیا تو اس مال کی فراوانی نے اتنا پریشان کیا، بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے والد خود بھی مر رہے ہیں، اپنے بچوں کو بھی زہر دے رہے، خود بھی گولیوں کو نشہ کر رہے۔ تمہارے سندھ کے ایم پی نے پہلے اپنی بیوی کو مارا پھر خود مر گیا، اسے پتہ نہیں تھا اس کی زمین کو۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے دنیا والوں کو بتا دو نہ مال میں نہ دولت میں نہ ثروت میں نہ جاہو جلال میں نہ اولاد میں نہ پکے مکانوں میں، اسی طریقے سے نہ مال و دولت کی حرص میں نہ مال کمانے میں پروردگار عالم نے سکون ہی رکھا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر تو اللہ جل شانہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ نہیں یقین آتا عشاء کی نماز بھی پڑھ کے دیکھ لینا، جو رات کو نیند کی گولی کھانے سے سکون نہیں ملتا، عشاء کی نماز کے فرضوں سے وہ سکون مل جائے گا۔ جاؤ 5 وقت کے نمازیوں سے پوچھو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تم مصلی پہ بیٹھے بیٹھے کیوں سو جاتے ہو؟ پروردگار عالم اعلان کرتا ہے انہوں نے صبح تہجد کی نماز میں اپنے آپ کو پریشان کیا، فجر کی نماز کے اندر انہوں نے اپنی نیند کو قربان کیا۔ میری خدائی کیسی، میرا رحم کیسا، میرا کرم کیسا، جو میرے لیے اپنی نیندوں کو برباد کرے، میں اس کا سکون کیسے چھین سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، میں انہیں میٹھی نیند سناؤں گا، میں چاہوں تو دسترخوان پہ سلا دوں، چاہوں تو مصلی پہ سلا دوں، چاہوں تو روٹی کھاتے کھاتے سلا دوں، چاہوں تو نماز پڑھتے پڑھتے سلا دوں، چاہوں تو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے سلا دوں، چاہوں تو رات کے لیے رات کو مصلی پہ بیٹھ کے تسبیحات کو مکمل کرتے کرتے سلا دوں، کیونکہ میں نے تو سکون اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ جتنا میرا بندہ میرے قریب ہو کے میرا ذکر کرے گا اتنا ہی اطمینان قلب اس کو نصیب ہو جائے گا۔ او خدا کے بندو، عشاء کی نماز پڑھنی تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر نہیں پڑھی تو اتنا فکر ادا کرو کہ تاخیر کے ہونے پہ پروردگار عالم معاف فرما دے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے امتیوں کو، خدا کے بندوں کو نماز کے لیے نماز کے اوپر لے آنا، ان کو بتا دینا چھوڑنے کے کتنے نقصان ہیں۔ اگر ایک نماز کے بعد دوسری وقت پر نماز ادا کر لی، درمیانی وقت کے جتنے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ایک وقت کا نماز چھوڑ دی، دوسرا وقت سر کے اوپر آ گیا اور وہ بھی نماز چھوڑ دی، اس کے عوض میں ساری دنیا سونے کی بنا کے دے دے، جو نماز کے قضا کرنے پہ گناہ ملا اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا ہے۔
میں نے آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب آدمی کسی کے ساتھ لین دین کرتا ہے اس کی پابندیاں بھی ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو آپ کے علاقے میں کمیٹی ڈالتے ہوں گے، صرف پیسے دینا پیسے لینا ہی کمیٹی نہیں ہوتی، پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو کمیٹی دو گے، اس مہینے کی 10 تاریخ کو کمیٹی نہ دے، بازار والے کہتے ہیں 100 روپے روزانہ جرمانہ پڑتا رہے گا۔ میرے عزیزو کمیٹی والا کمیٹی کی پابندی کر رہا ہے، قسطوں پہ سامان دینے والا قسطوں کی پابندی کر رہا ہے، گھر کے اندر میرے عزیزو گھر والے روٹی کی پابندی کر رہے ہیں کہ ٹائم پہ آیا کرو، کھانا ملے گا ورنہ چولہے ٹھنڈے ہو، کھانا تمہیں ٹھنڈا ملے گا۔ کپڑے والے کپڑے کی پابندی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کم از کم 1 جوڑا، سردی کا موسم ہے 2 دن پہنو، پہلے دن گندا کر کے نہو، سوچتے کہ ہمارے سردی لگتی ہے۔ ہر چیز کے اندر پابندی سکھلائی جا رہی ہے۔ سونے والوں کو رات کو جلدی سلایا جا رہا ہے اور صبح جلدی اٹھایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کا وقت ہے، نماز کے بارے میں بھی پابندی کرا دی گئی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، او لوگو وقت مقرر پر تمہارے پہ نماز فرض کر دی گئی۔ جب اذان تمہارے کانوں میں پڑ جائے، دنیا چھوڑ دو، دنیا والوں کو چھوڑ دو، چاہت چھوڑ دو، چاہت کرنے والوں کو چھوڑ دو۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب بلال کی اذان کی آواز آیا کرتی تھی، اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایسے اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے جیسے ہمارے سے زندگی میں کبھی واسطہ ہی نہیں پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو آپ بیٹھے ہمارے میں مسکرا رہے تھے، اذان کی آواز آ گئی، فرمایا عائشہ تمہارا وقت ختم ہو گیا، پروردگار عالم کا وقت شروع ہو گیا۔ اسی لیے علماء اکرام فرمایا کرتے تھے وہ لوگوں جب کسی سوسائٹی میں اپنا مکان بنانا، کسی کالونی میں اپنا مکان بنانا، ہم میرے عزیزوں مکان جب بناتے ہیں ہم ترجیحات دیتے ہیں کس چیز پر کہ اسکول قریب ہو، مین روڈ قریب ہو، جہاں سے رکشہ سواری ملتی ہو وہاں مکان بناؤ، جو کالج قریب ہو وہاں مکان بناؤ، جو ہسپتال قریب ہو وہاں مکان بناؤ، جو بچوں کے کھیلنے کے لیے گراؤنڈ ہو۔ فرمایا وہ لوگوں مکان وہاں بنانا جہاں سے 5 وقت کی آواز اذان کی آواز تمہارے گھروں میں آئے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں سے گھروں تک اذان کی آواز آئے گی، گھر کے جس کونے میں اذان کی آواز جائے گی اس گھر سے شیطان بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ مولا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے او لوگوں جب مکان بناؤ تو اپنی مکان کا دروازہ مسجد کے دروازے کے سامنے کرنا، اپنے مکان کی کھڑکیاں اپنے مکان کے روشن دان مسجد کے دروازے کی طرف کرنا۔ جب اذان کی آواز آیا کرے کھڑکیوں کو کھول دیا کرو، دروازوں کو کھول دیا کرو، روشن دانوں کو کھول دیا کرو۔ یہ اذان نحوست والی آواز نہیں بلکہ رحمت والی آواز ہے۔ جہاں جہاں تک اللہ کا نام بلند ہوتا رہے گا اس جگہ سے نحوست ضرورت بھاگ کی نظر آئے گی۔ اس خوف کا کیا کہنا، ٹیلی فون آ رہا ہے یار کا، ادھر اذان کی آواز آ گئی، کہتے ہیں یار ذرا اونچا بول، اذان کے شور نے آواز اذان کے شور نے آواز سمجھ میں آ رہی۔ اور میرے عزیزہ ایسے لوگ جب اذان کو شور سمجھتے ہیں بے شک تو مرنے کے بعد ان کی قبروں پہ جا کے اذان تو رب کعبہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہاں ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے پیچھے اثر کی نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد جانے لگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ دیکھا اور اشارہ کر کے فرمایا میرے یار میرے قریب آ جا۔ اور صحابی کے نکلنے کا انداز کیا تھا، ایک پاؤں مسجد کے باہر تھا ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا۔ یا اللہ تیرے نبی نے بلا لیا، اگر انکار کر دو تو ایمان ضائع ہو جائے گا، اگر کھڑا رہوں تو بیوی کی اثر کی نماز قضا ہو جائے گی، اور جا کہ اللہ اگر تجھے سچ میں تیرے نبی کو سچ سچ بتا دیا تو خدا تیرا شکوہ آ جائے گا کہ تھوڑی سی میں اپنے بندے کو تکلیف دی، میرا بندہ تکلیف ہی برداشت نہیں کر سکا ہے۔ جب آنکھوں سے آنسو گرنے لگے رحمت والا نبی پہچان گیا کچھ بات ہے، قریب بلایا فرمایا مجھے نہیں بتائے گا پھر کسی اور کو بتائے گا۔ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا،
باپوں سے زیادہ پیار کرنے والا، بہن بھائیوں سے زیادہ غمخوار نبی آپ نے پاس بلایا، فرمایا کیا بات ہے، مجھے نہیں بتائے گا کسی اور کو، اور پھر کسی اور کو بتائے گا۔ قبر پہ ہاتھ پھیرتے جاتے اور آپ پوچھتے بتا دعا میں کیوں شامل نہیں ہوتا؟ لوگ کہنے لگے سرکار جس چادر پر آپ ہاتھ پھیر رہے ہو رب کعبہ کی قسم ہمارے گھر میں اس کے علاوہ دوسرا کپڑا کوئی نہیں، ہم نے آج تک کبھی آپ کو گلا نہیں کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا، شکوہ پڑتا ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کملی والے گھر کے اندر دو میاں بیوی ہیں، ہم نے اپنے گھر میں ایک گڑا سا بنا رکھا ہے، نماز کا وقت آتا ہے میری بیوی گڑے میں بیٹھ جاتی ہے، چادر اتار کے مجھے دیتی ہے، میں مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہوں، دعا سے پہلے دوڑ جاتا ہوں، خود جا کے گھر میں گڑے میں بیٹھ جاتا ہوں، چادر لیتے دیتا ہوں، بیوی چادر لے کے باہر نکلتی ہے، اللہ کا حکم پورا کرتی ہے۔ کملی والے ہم ایک چادر میں گزارا کرتے ہیں، آج تک ہم نے کسی نماز کے سجدے کو قضا نہیں کیا ہے۔ فرمایا تیرا مکان کہاں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ تیرا مکان یہاں ہے۔ رحمت والا نبی صحابہ کے صحابی کے ساتھ چل دیے، فرمایا اس کے مکان کے پاس پہنچے، دروازہ صحابی نے بجایا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، کون ہے دروازے پر؟ تیرا گھر والا آیا، سنو آج تیرے میرے گھر میں جھگڑا، گوشت کے نہ آنے پر، سبزی کے نہ آنے پر، کپڑے کے نہ آنے پر۔ اندر سے رو کے کہنے لگی میں دروازہ آج کیوں کر کھولوں، تو نے میری عصر کی نماز کا وقت ختم کر دیا۔ اللہ کی بندی میں خود نہیں روکا، مجھے حضور علیہ السلام نے روکا تھا، چیخ ماری، دروازہ پکڑ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی یہ تو نے کیا کر دیا، ساری گھر کی بات حضور کو بتلا دی، اللہ اگر ناراض ہو گیا تو پھر راضی کرنے والا کون ہوگا؟ اگر اس نے کہہ دیا تھوڑی سی تکلیف دی تھی کہ لوگوں کے آگے جانتے پھرے تو بتاؤ ہم سے کیا جواب دیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری بچی تیرے صبر پر تجھے انعام دینے کے لیے آیا، دنیا کپڑے پہ مرے گی، میں محمد تجھے کملی والی چادر دیتا ہوں، اپنے ننگے وجود پر ڈالو، خدا کی عبادت کیا کر۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عطا فرما دی، اللہ اکبر۔ وہ صحابیہ اپنے تن پر لے بھی رہی ہے اور رو بھی رہی ہے، حضور نے فرمایا اس بڑے انعام کے باوجود کیوں رو رہی ہے؟ کہنے کملی والے رونا اپنے نصیب پہ پیار ہے، جس کملی کی قسم اللہ آسمانوں پر اٹھاتا ہے، آج اس اپنے ننگے وجود پہ لیتے مجھے حیا آ رہا ہے۔ اتنی تو غریبی کس پر نہیں آئی؟ ایک صحابی کے گھر میں 3 دن ہو گئے کھانے کو کچھ نہ پکا، چوتھا دن صبح گھر سے نکلے اور بیوی سے کہنے لگے پریشان نہ ہونا، آج میں خالی ہاتھ جاؤں گا، کچھ نہ کچھ میں ضرور لے کے آؤں گا۔ بیوی کہنے لگی چلو چنگا، اللہ بھلا کرے، خیر جاوے کہ خیری واپس آ۔ جب 4 قدم صحابی آگے بڑھے، بیوی کے دل میں خیال آیا ہماری بھوک کی وجہ سے کوئی حرام کا لقمہ گھر نہ لے آئے، آواز دے کے کہنے لگی ادھر واپس تشریف لاؤ، گھر واپس تشریف لاؤ۔ اب کیا بات ہے؟ کہا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہوں اگر حلال ملے تو گھر لے آنا، ورنہ خالی سے لے کے آ جانا۔ کیوں؟ کا ولا کسب الحرام، مکے مدینے والے سے سنا او لوگوں بھوکا رہو، صبر کر لو، بھوک کی تکلیف آدمی سے برداشت ہو جائے گی، اگر حرام کا لقمہ اندر چلا گیا جہنم میں جلنا برداشت نہیں ہوگا۔ مارے مارے پھر رہے ہو، رزق کے مارے پھر رہے ہو، رزق مل جائے، رزق مل جائے، رزق مل جائے، یاد رکھنا حرام کے مال پر کبھی سکون نہیں ملا کرتا۔ ایک آدمی پریشان تھا، جس کے پاس جا کے اپنی دکان کی پریشانی بتلاتا، کوئی نہ کوئی طویل دے دیتا، کہتا تھی یہ جنوں کے نام خط ہے سرکار نے لکھا، یہ اپنی دکان میں جا کے لگا لے برکت آوے گی۔ کوئی کہتا سورہ مزمل لے جا، کوئی کہتا دوحہ قرآن لے جا۔ ایک اللہ والے کے پاس گیا اور جا کے لگا مسئلہ حل نہیں ہوتا، لاکھ روپیہ گھر سے لے کے نکلتا ہوں، خالی ہاتھ واپس
آتا ہوں، اللہ والے کوئی دعا کر دے۔ اللہ والا کہنے لگا دعا کروں، تعویذ دوں، یا تیرے مرض کا تجھے پتہ بتلاؤں، تیرا مرض تجھے کیا ہے تشخیص کرو؟ کہ اللہ والے تعویذ تو سب نے دیے، تشخیص کر دے۔ اللہ والے فرمانے لگے ٹھیک ہے۔ آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر کے بعد مسکرانا شروع کر دیا، پیروں سے لے کے سر تک دیکھا کہ ایک ایک کام تو ختم کر دے، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ حضرت جی بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا کم تولنا چھوڑ دے، تیرے رزق میں برکت خود بخود ہو جائے گی۔ جاؤ ڈیرے اسماعیل خان کے مزاروں میں چلے جاؤ، یقین جانو جب 4 آدمیوں کا رش پڑ جاتا ہے تو ریڈی والا بھی مان میں نہیں رہتا، کہتا ہے لینا نے ورنہ کے ونج، اللہ اکبر، ایسا بول نہ بول، اگر خدا کی پکڑ میں آ گیا، خدا کی قسم مال لاکھوں کا لگا کے ترستا رہے گا، خدا تیری دکان پہ کوئی گاہک نہیں بھیجے گا۔ فرمایا کم تولنا چھوڑ دے، دکان پر کوئی سامان لینے کے لیے آیا، جلدی سے تھیلے کے اندر سامان بھر کے یوں ترازو میں پھینکا، ترازو نے جھٹکا کھایا، چل بھی چل لینا نہیں ورنہ کوئی بات نہیں، او یار پورا دے کر، اور پورا تھی گیا، وہ سمجھا کہ جھٹکے میں دے کے ایک چھٹاک میں نے بچا لیا، اسے پتہ ہی نہ چلا ایک چھٹاک تو نے بچایا اور پہاڑوں کی نیکیوں کو تو نے ضائع کر دیا۔ اللہ والے فرمانے لگے کم تولنا چھوڑ دے، تیری دکان میں برکت آئے گی۔ اللہ والے ذرا ہاتھ تو آگے کر، اللہ والے نے ہاتھ آگے کیا، ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کہنے لگا وعدہ انشاءاللہ اس کے بعد زیادہ ہی دوں گا کم نہیں دوں گا۔ گیا اپنی دکان کے آگے لکھ کے لگا لیا، او لوگو پیسے پورے، بلکہ کسی کے پاس کم ہو تو کم دے دیا کرو، سودا یہاں سے تمہیں پورے کا پورا ملے گا۔ اپنی دکان کے اوپر لکھ کے لگا دیا، اللہ کو بھی اس کی لکھائی پہ پیار آیا، اس کے ہاتھوں پہ پیار آیا، جو ککھ پتی تھا دنوں کے اندر لکھ پتی بن گیا، حتیٰ کہ ایک جگہ آیا فرمایا اس کا جو تولنے والا ترازو تھا وہ سونے کا بن گیا، وہ سامان ڈالنے والا بمبو چپو تھا وہ بھی سونے کا بن گیا۔ اتنی دنیا آئی، اتنی دنیا کمائی، ایک دن بیٹھ کے سوچنے لگا، کہنے لگا ہائے اتنی دنیا آئی، میں نے تو اتنی بھی مانگی تھی، اتنی مل گئی، لگتا ہے نیکی کا بدلہ دنیا بھی مل رہا ہے۔ صبح اٹھا، دکان کھولی، ترازو کپڑے میں لپیٹا، وہ بمبو کپڑے میں لپیٹا، ترازو تولنے والے پاٹ کپڑے میں لپیٹے، اللہ والے کے پاس چلا گیا۔ اللہ والے تجھے کس نے کہا تھا کہ اتنی دعا کر، اتنی دنیا آ جائے کہ برتن بھی سونے کے بن جائے، اتنی دنیا مجھے بھی چاہیے۔ اللہ والا سمجھ گیا پہلے مال کے لیے آیا تھا، اب مال آیا، لگتا ہے مال کی محبت دل سے الوداع ہو گئی، کہنے لگے کام بن گیا۔ فرمایا اچھا یہ مجھے مال اچھا نہیں لگتا کہ نہیں، کہ سامنے ندی بہ رہی ہے، کھاڑا ہے، نہر بہ رہی ہے، کہ جی یہ تو سونے کا ترازو اٹھا اس نہر کے اندر پھینک لے۔ اللہ والے کوئی کانٹے تو نہیں، کوئی مدری تو نہیں، کوئی چھلا تو نہیں، ترازو ہے، کہ بس پھینک دے، ترازو پھینک دیا۔ فرمایا مطمئن ہو، وہی لوہے کا پاٹ لے، ترازو لے اور دکان پہ جا کے بیٹھ جا۔ 2 دن گزرے، 1 دن گزرے، اگلے دن ندی پار سے ایک اس کی دکان پہ سامان لینے کے لیے گاہک آیا، وہ ندی کے اندر ندی کو پار کرنے لگا، اس نے پاؤں ندی کے اندر ڈالے تو گٹھڑی کو اس کا پاؤں لگا، جب اس نے گٹھڑی یوں کر کے اوپر اٹھائی، کھول کے دیکھی کنارے پر، اسے سونے کا ترازو نظر آیا، کہنے لگا اوہو یہ تو ہمارے اس خیر صاحب بھائی کا ہے جو پیسے کم لیتا ہے سودا پورا دیتا ہے، لگتا ہے چور پڑ گئے ہوں گے، سامان اٹھا کے لائے، رستے میں ندی پار کرتے ہوئے لگتا ہے شور ہو گیا ہوگا، ندی میں پھینک کے چلے گئے، گٹھڑی اٹھائی اس کی دکان پہ پہنچ گئے، وہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے سودا دے رہا تھا، میاں جی مبارک ہو تیرا گم شدہ مال مل گیا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ یہ تیری گٹھڑی، یہ سونے کا ترازو، لیکن دکان کی چھت پھٹی نظر نہیں آ رہی، دیوار ٹوٹی نظر نہیں آ رہی، دروازہ ٹوٹا نظر نہیں آ رہا، تالا کٹا ہوا نظر نہیں آ رہا، پھر یہ تیرا سونے کا ترازو کون لے کے گیا؟ سر پکڑ کے بیٹھ گئے دکاندار، کہنے لگا ہائے میری بد نصیبی، دنیا سے جتنا جی چھڑا رہا ہوں دنیا اتنا میرے پیچھے دوڑ رہی ہے، لوگوں کو گاہکوں کو چھوڑ کر وہ سونے والی گٹھڑی ترازو والی پھر اللہ کے والے کے پاس لے گیا، کہ اللہ والے بیڑا غرق ہو گیا، لگتا ہے ہم مال قبر میں نہیں جائیں گے، مال قبر کے اندر جائے گا۔
گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ کل تیرے سامنے یہ میں ترازو پھینک کے گیا تھا کہ پھر میری دکان پہ کسی نہ کسی بہانے پہ آ گیا۔ اللہ والے نے دیکھا چیخ نکلی کہ مصیبت تو میرے پیان پڑی، چیخ کیسے نکلی؟ کہنے لگا یہی تو تجھے بتانا چاہتا تھا، حرام کا مال جتنے بھی تالوں میں رکھ لے جا کے رہتا ہے، اور حلال کا مال کہیں پھینک کے آ جا واپس آ کے رہتا۔ حلال کا مال کھلا چھوڑ دو، کوئی ڈاکو نہیں آئے گا، اور جس دن حرام کا مال کمانا شروع کر دیا لوگوں کو ہسپتالوں کا رستہ نظر آئے گا، تھانوں کا رستہ نظر آئے گا، عدالت کچہریوں کا رستہ نظر آئے گا۔ اسی لیے ڈیرہ اسماعیل خان کے غیور مسلمانوں، درامن والوں، آج میں تمہیں چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جا رہا ہوں، آج میں تمہیں مشورہ دے کے جا رہا ہوں، خدا رہا تعویذ لانے سے پہلے، کسی مولوی صاحب سے پانی دم کروانے سے پہلے، اپنے گھر کا وہ دروازہ بند کر، وہ کھڑکی بند کر، وہ سوراخ بند کر جس دروازے سے تیرے گھر میں حرام کا لقمہ آ رہا ہے۔ حرام کا لقمہ گھر میں آنے کی دیر ہے، بیڑا گھر کر کے رکھ دیتا ہے، نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ حرام کا لقمہ گھر نہ آئے۔ صحابیہ کہنے لگی ایاک ولا کسب الحرام، خبردار بھوکا رہ کے مرنا تو قبول ہے، لیکن حرام کا لقمہ اندر چلا گیا، نبی کے حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ میاں میں بھوکا ہی رہنے دے، ہمیں 2 نمبر کا پیسہ نہیں چاہیے۔ صحابی کہنے لگا میں کب حرام کا لقمہ کمانے لگا تھا، میں تو اللہ پر توکل کر کے چلا۔ کیسا اللہ پر توکل؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام راضی ایک آدمی کا واقعہ لکھتے ہیں، فرمایا ایک آدمی بوڑھا تھا، جیسے ڈیرہ اسماعیل خان کے کسی چوک میں چلے جاؤ 5-10 آپ کو مزدور نظر آئیں گے، کسی نے میرے عزیزوں ہاتھ میں کسی پکڑی ہوگی، کسی نے بیلچہ پکڑا ہوگا، کسی نے چھینی تھوڑا پکڑا ہوگا، کہے گا مجھے مزدور لے جاؤ، جو کام ہے میں کروں گا۔ ان میں ایک بوڑھا آدمی سفید ریش کھڑا تھا، کہنے لگا مجھے بھی کام پہ لے جاؤ۔ لوگ کہنے لگے بابا 3 روپے گھی جا چائے پی، تو کیا کام کرے گا؟ تیرے سے نہ کچھ اٹھایا جائے گا نہ لگایا جائے گا۔ بابا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا چھوٹی چھوٹی بچی ہے، اللہ اکبر، گھر کے اندر بچہ کوئی نہیں، میں اکیلا کمانے والا، اگر تم مجھے مزدوری پہ نہیں لے کے جاؤ گے میری بچیوں کا میرے سے مان اٹھ جائے گا، میری بچوں کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ چلو کوئی نہیں، جو کام 1 دن میں ہوگا وہ 2 دن میں کروں گا، لیکن مجھے ملازمت کے اوپر لے جا۔ کوئی آدمی اسے مزدور نہ لے کے گیا۔ زور کا وقت آیا، چوک کی مسجد کا دروازہ کھلا، مسجد کے اندر چلا گیا اور جا کے اللہ اللہ کرنے لگ گیا۔ نمازی جب ظہر کی نماز پڑھ کے چلے گئے، اللہ کے آگے بیٹھ کے رونے لگ گیا کہ الہی دنیا والوں نے تو دروازہ بند کر دیا، تو نے دروازہ کھول دیا، یا اللہ اگر تیرے دروازے سے صبح داڑھی والا مایوس چلا گیا تو پروردگار عالم میرے گھر کے چولہے کا کیا بنے گا؟ الہی لاکھوں انسانوں کو دینے والے اگر 2 روٹیاں مجھے بھی عطا کر دے گا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ شام ہو گئی، شام میں گھر گیا، بیوی نے خالی ہاتھ دے کے کہنے لگی کیا بنا؟ کہنے لگا مالک بڑا سونا ہے، کام تو اس نے پورا لیا لیکن مجھے مزدوری مانگتے شرم آئی، 1-2 دفعہ میں نے مانگی اس نے دی کوئی نہیں۔ میں نے کہا اچھا کل کام پر دوبارہ آؤں گا، کٹھی 2 دن کی لے کے جاؤں گا۔ بیوی بھی نیک تھی، سمجھدار تھی، کہنے لگی حلال کوئی بات نہیں، مالک اگر اچھا ہے تو مالک کبھی اچھے مالک حق نہیں رکھا کرتے۔ کہنے لگے گزارا کیسے کریں گے؟ کل کھایا تھا آج بھی کھائیں گے، خدا کا شکر کر جو فاتح صاحب آتے گھر میں مہمان آئے تھے آج وہ مہمان ہمارے گھر میں آئے، اب خوب مہمان نوازی کریں گے، تو بھی وضو کر میں بھی وضو کروں، پھر مصلی پہ کھڑے ہو کے اس مہمان کی قرآن پڑھ کے مہمان نوازی کریں گے۔ دوسرا دن آیا، بچے چھوٹے چھوٹے، ابا روٹی کا بیٹے شام تک انتظار کرو آٹا دے کے آؤں گا، پھر کسی نے مزدور نہ رکھا، اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا۔ امام راضی رحمت اللہ نے فرماتے شام ہو کوئی بات نہ بنی، پھر خالی کیلا لے کے گھر کی طرف آیا، بیوی نے للچائی نظروں سے دیکھا، کہنے لگی آج تیرے مالک کا کیا بنا؟ کام تو اس نے کل سے بھی زیادہ لیا، اس نے دیا کوئی نہیں، مجھے مانگتے شرم آئی۔ بیوی کہنے لگی اچھا کل جانا اسے کہنا چل سارا نہیں تھوڑا دے دے، ہماری خیر ہے بچے ہمارے 2 دن کے بھوکے۔
ساری رات کروٹ بدلتا رہا بستر کے اوپر، کہنے لگا سونے ربا 2 دن میں بہانے لگائے، میرے پاس بہانہ کوئی نہیں۔ تیجے دن دکان اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا، پھر رو رو کے اپنی آنکھوں کو موٹا کر لیا کہ الہی اگر آج سالی ہاتھ گیا تو میری بچیوں کا بڑھے باپ سے کمال اٹھ جائے گا، الہی پردہ بھی بچا، میری بچیوں کی عزت بھی بچا۔ تیسرے دن اللہ کے گھر میں بیٹھا رو کے گیا، کوئی بات نہ بنی، خالی تھیلا لے کے چلا گیا، راستے سے پھر لوٹ گیا کہ اگر دیر سے جاؤں گا بیوی بچے سو جائیں گے، اب بہانہ کوئی۔ چلتا چلتا گھر سے تھوڑا سا پہلے چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھی، ان میں چھپ کے بیٹھ گیا اور اپنے گھر کی طرف دیکھنے لگا، کب گھر کا دیا بجھے گا اور میں پھر گھر میں چپکے سے جا کے لیٹ جاؤں گا۔ کہنے لگا پتہ ہی نہ لگا، بے خیالی میں مٹی کی مٹھیاں اٹھا اٹھا کے پتیلے میں ڈالتا رہا۔ جب آٹا تب تھیلا بھر گیا، اس مان سے کہ میں تھیلا لے جا کے کونے میں رکھوں گا، بیوی کہے گی چلو دیر ہے، سویرے سویرے روٹی پکائیں گے، تو صبح صبح کے چکر میں ہوگی میں سوتا گھر سے چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا میں سوتا چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ جب اپنے گھر کے پاس گیا، گھر کے اندر سے چھوٹی چھوٹی دیواروں سے کھانے کا دھواں باہر آیا، اپنی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرنے لگا، کہنے لگا آئے آئے یہ کسی اور کا گھر تو نہیں ہے، یہ کس کے گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، کسی اور کا گھر تو نہیں، اور بڑا آگے بڑا خوشبو اور آتی گئی۔ اپنے گھر کی دیوار پہ ہاتھ پھیرا، الٹا پکڑا دروازے پہ ہاتھ پھیرا، کہنے لگا یہی میرا گھر ہے۔ بے خیالی میں مٹی کا تھیلا پھینک لیا اور جلدی سے دروازہ بجایا، بیوی باہر آئی، کہنے لگی واہ واہ تیرے مالک کے کیا کہنے، اتنا سونا مالک ہے، میں تو تجھے مشورہ دوں گی تو رات کو بھی نہ آیا کر، اسی کی نوکری کیا کر۔ اس نے کہا کیا ہوگا، کہ جس مالک کی تو مزدوری 3 دن کر کے آیا، اس نے 3 مہینے کا راشن گھر بھیج دیا۔ صبح جب تو گھر سے نکلا، ایک آدمی آیا، کہنے لگا جہاں تیرا میاں کام کرتا ہے اسی کا ملازم آیا ہوں، آٹے کے توڑے چاول کے توڑے دے کے میرے گھر کے اندر دے کے گیا، اب تو نہ بھی مزدوری پہ جا، 3 مہینے تک ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، لیکن کیا کروں تیرے مالک کا ایک کر رہا میں جو صبح اس کا ملازم دے کے گیا۔ کہنے لگا بتا میرے مالک نے کیا کہا تھا، کہ تیرے مالک نے پیغام کہا تھا کہ تو محنت کرنے میں کبھی نہ کرنا اور تیری مزدوری دینے میں کبھی کوئی نہیں کرے۔ اور لوگوں تمہیں دکانوں سے لینا آیا، اللہ کے خزانوں سے لینا۔ ہر آدمی کہتا ہے کاروبار کروں گا تو عزت ملے گا، اللہ کہتے ہیں مسلح پر آ کے بیٹھ، مجھے یوں کر کے چہرہ دکھاؤ، ہاتھ دکھاؤ، تیری جھولی کو تیری نسلوں کی جھولی کو نہ بھر دوں، میں تیرا خدا نہیں۔ اور یاد رکھنا کسی پر زیادتی نہ کر، کسی کو صدر کر کے کھانا کمانا، تھوڑا کھاؤ سخی رہو، زیادہ کے لالچ میں کسی کا حصہ نہ لے کے آنا۔ کراچی کے اجتماع کے اندر مولانا عبداللہ بیان فرما رہے تھے، فرما لگے ایک آدمی سارا دن بھی لگاتا تھا، شام کو 2-4 آنے جو حاصل ہوتے گھر کے اندر دال دریا کر لیتے، ایک دن بچوں نے کہا گوشت کھانا ہے، شام کو اس نے جو کمائی کی تھی ایک مچھلی کا دانہ لیا، گھر کی طرف لے کے جانے لگا، ایک کو باش ملا اور کہنے لگا پاپا دھیلے میں کیا ہے، کہنے لگا مچھلی کا دانہ ہے، سردی کا موسم ہے، بچوں نے بڑے دن سے فرمائش کی آج لے کے جا رہا ہوں۔ کبھی کبھی حکمران بھی ایسے ہوا کرتے تھے، قتیبہ بن مسلم نے جب سمرقند فتح کیا، 7 بر اعظم کا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ، عیسائی پادریوں نے ایک قاصد بھیجا دمشق کے اندر 7 بر اعظم کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس کہ تمہارے جو مسلمان سپہ سالار نے ہمارے ملک میں قبضہ کیا، تمہارے نبی کی سنت کے خلاف کیا، نہ اس نے ہمیں کلمے کی دعوت دی، نہ ہمیں جنگ کی آفر دی، نہ اس نے ہمارے سے جزیہ مانگا۔ اسلام کو تو اصول ہے پہلے کلمے کی دعوت دو پھر جزیہ مانگو، اگر کہ دونوں باتوں پہ تیار نہیں ہوتے پھر اعلان جنگ کے لیے اعلان کر دو۔
جب یہ قاصد سمرقند کے اندر آیا، جب یہ قاصد دمشق کے اندر آیا، 4 آدمی چوک کے اندر کھڑے تھے اور کہنے لگے مسلمانوں تمہارا خلیفہ کہاں ہے؟ لوگ کہنے لگے اس گلی کے اندر چلا جا، یہاں سے ادھر مڑ جانا، یہاں سے ادھر مڑ جانا، مجھے خلیفہ کا مکان نظر آئے گا۔ جیسے کہا ویسے چلا گیا، دیکھا ایک چھوٹا سا مکان ہے، کچی سی دیوار ہے، ایک آدمی سیڑھی لگا کے اوپر چڑھا ہوا، سیڑھی کی بائیاں بھی ٹوٹی ہوئی، لکڑی بھی ٹوٹی ہوئی، ایک عورت برقع پہنے ہوئے ہے، مٹی کے گارا بنا بنا کے پستے بھر بھر کے دے رہی ہے۔ وہ آدمی مٹھیاں بھر بھر کے چھت کی لپائی کر رہا ہے۔ اس نے جا کے پوچھا بابا کیا ہوا؟ کہ 2 دن پہلے بارش اتنی تیز ہوئی، میری چھت ٹپکنے لگ گئی، میرے پاس اس میں مزدور کے لیے پیسے کوئی نہیں، میں خود ہی راجگیری کا کام کر کے اپنی چھت کی لپائی کر رہا ہوں۔ یہ وہاں سے واپس لوٹا اور وہ جو 4 آدمی چوک کے اندر کھڑے تھے انہیں کہنے لگا میاں میرے زکات لینے والے کا گھر بھی پوچھا، میں نے تمہارے خلیفہ کا گھر پوچھا۔ وہ جو چوک میں آدمی پتہ بتلانے والا تھا کہنے لگا تو نے مسلمانوں کے خلیفہ کا گھر پوچھا تو یہ نہیں پوچھو اس کے گھر کی کیا حالت ہے۔ 2 دن پہلے اس کے گھر کے پاس سے گزر کے گئے، وہ خلیفہ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کے رو رہا تھا۔ کیوں؟ رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا تیرے پاس جو آتے ہیں مجھے ادھار دے دے کر خامنے کی چکا دوں گا۔ گھر والی کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ جب مسجد سے نماز پڑھ کے گھر آتا ہوں، ایک چھاپڑی فروش جس نے چھاپڑی میں انگور لگا رکھے ہیں، روزانہ 7 بر اعظم کے خلیفہ کا دامن پکڑ کے کہتا ہے بڑے اچھے ہیں بچوں کے لے جا، بڑے اچھے ہیں لے جا۔ میں شرف کے مارے سر جھکا لیتا ہوں، اسے کیا پتا اپلم کے خلیفہ کے پاس ایسا کوئی نہیں، میرا مال بڑھ جائے گا۔ آج موٹے موٹے دانے انگور کے تھے، میرا بھی کھانے کو نہیں کیا، اگر تیرے پاس جو ہمیں ادھار ہے تو مجھے لے لے، میں انگور کھاؤں گا۔ بیوی نے ہاتھ کھڑے کر دیا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، جو تیری تنخواہ ہے 4 دن ہو گئے تنخواہ ختم ہو گئی، تو بچیوں کو نہیں دیکھتا، منہ پہ کپڑا رکھا ہوا ہے، کتنے دن ہو گئے بیٹیاں پیاس سے مری۔ کہ یہ تمہارا خلیفہ؟ خلیفہ جی کجی ذرا نیچے سیڑھی سے اترو، کیا بات ہے؟ تو تمہارا خلیفہ صلاح تھا، پتہ ہے بات میں مسلم، اس نے ہمارے ملک پر چڑھائی کر دی، اس نے حملہ کر دیا، نہ اس نے کلمے کی دعوت دی، نہ اس نے جزیہ مانگا، اور نہ ہی اس نے اعلان جنگ کا اعلان کیا، جنگ کا اعلان کیا۔ یہ سنت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ گارے میں بڑے ہاتھ تھے عمر بن عبدالعزیز کے، آپ نے وہی کاغذ پکڑا، زیادہ پیپر بھی نہ مانگا، قلم ہوا ہے اس کے پیچھے لکھ دیا سپہ سالار کو چاہیے فوراً قاضی مقرر کرے ملک کے اندر جو تیرے خلاف شکایتیں سن سکے۔ بھیجا بھائی انہیں اپنے کونے میں لپیٹ کے جیب میں ڈال لیا، انہیں کہا لے جس کے پاس کاغذ دوسرا کوئی نہیں اس کا کہاں کون مانے گا۔ پہنچ گئے سمرقند کے اندر اور جا کے عیسائی پادری کو بڑا ہوا کاغذ دکھایا کہ یہ ہے 7 بر اعظم کے خلیفہ کے پاس پرچہ کاغذ بھی کوئی نہیں، ہمارے پرچے پر سے لکھ دیا۔ اس نے کہا چل آزما کے دیکھے، عیسائی پادری اور قاصد وہ پرچہ لے کے فتح بن مسلم کے پاس گئے، پرچہ کھولا کہ لگا ہو نہ ہو یہ عمر بن عبدالعزیز کی لکھائی ہے، کہاں کیا ہوا؟ کہ تیری شکایت لے کے گئے تھے کہ تو نے ہمارے پہ حملہ کیا، حضور کے طریقے کے خلاف کیا۔ اب نیچے لکھا تھا فتح کو چاہیے فوراً اپنے لیے قاضی مقرر کرے جو عوام کی شکایتیں اپنے خلاف سن سکے۔ یونی کا سینٹ کا اجلاس بلاؤں گا، یونی کا کبینہ کا اجلاس بلاؤں گا، یونی کا بشیروں سے مشاورت کروں گا۔ کھڑے کھڑے فلانے آدمی کو قاضی مقرر کیا، اپنی کرسی پہ بٹھا دیا اور باہر اعلان کیا او سمرقند کے لوگوں آؤ جسے سپہ سالار سے شکایت ہے قاضی کو آ کے شکایت کر دو۔ لوگوں کا اجتماع امڑ آیا اور آگے وہ عیسائی پادری بولا کہ اس آدمی نے جو علاقہ فتح کیا سنت کے خلاف کیا، اپنے نبی کے طریقے کے خلاف
خلاف کیا. قاضی کہنے لگے فتح با صحیح کہہ رہا ہے. وہ کہنے لگے جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام ہے. آس پاس کے علاقوں میں میں نے تینوں شرطیں پیش کی لیکن ہر آدمی تلوار لے کے میدان میں آ گیا. سمرقند تو میووں کا باغ ہے, میووں کی جگہ ہے, بڑا ذخیرہ ہے, ڈرائی فروٹ ہے, کھانے پینے کی اشیاء کا مرکز ہے. میرے کہا یہاں بھی لڑیں گے, اس لیے میں نے اچانک حملہ کر کے سمرقند اپنے قبضے میں کر لیا. قاضی صاحب کہنے لگے اس کا مطلب تو نے غلط کیا, حضور کی سنت کے خلاف کیا. جی اللہ اکبر, میرے سنت کے خلاف تو نہیں کیا لیکن میں نے غنیمت جانا کہ مسلمانوں کا اس ملک کے قبضہ ہو جائے. تو خود ہی تو کہہ رہا میں نے اچانک حملہ کر دیا, اعتراف جرم میں کجی کر لیا. پوری عیسائی پادری قوم کے سامنے مسلمانوں کے قاضی نے فیصلہ لکھا کہ قاضی فیصلہ دے رہا ہے فتح بابل مسلم کو چاہیے سورج غروب ہونے سے پہلے اپنی فوجوں سمیت اس علاقے کو خالی کر دے. مغرب کی نماز اس ملک سے باہر جا کے پڑھے. عیسائی تک رہ گئے, صحابہ کرام اور عیسائی تک رہ گئے. مسلمانوں نے قاضی کی فیصلے پر سر جھکا لیا. مغرب کی اذان ہوئی, پورا سمرقند خالی ہو چکا تھا. صحابہ اپنے بچے اپنی سواریوں کو لے کے سمرقند کو خالی کر گئے. جب کنیساؤں کے اندر سے میرے عزیزوں اذان کی آواز آئی تو عیسائی ایک دوسرے کو دیکھ کے کہنے لگے ہائے ہم نے یہ کیا کر دیا, اتنے فرما بردار اپنے امیر کے, ان کو واپس لے کے آنا چاہیے. کہ ساری عیسائی فوج سمرقند کے بارڈر کے پاس دوڑی. مسلمان رک کر کے اپنے علاقے کی طرف جا رہے تھے. عیسائی پادری نے کہا جس خدا کو تم مانتے ہو تمہیں اس خدا کا واسطہ, واپس آ جاؤ, تم حکومت کرو, ہم تمہارے غلام ہیں. اب عیسائی چرچ خالی کریں گے, تم مسجدیں بناؤ, اذانیں دو, نمازیں پڑھو. فتح بابل مسلم نے مڑ کے دیکھا, رو رو کے آنکھیں سوکھ چکی تھی. تب پہلے تم نے دھکے دے کے نکالا, اب بدعتیں کر کے بلا رہے ہو. بتاؤ تو سی تم نے ہمارے میں کیا کمال دیکھا. عیسائی پادری چلا چلا کے کہنے لگا جس کے غلام اتنے اعلیٰ ہیں ان کا آقا محمد الرسول اللہ کتنا اعلیٰ. نعرہ تکبیر, شان رسالت, عظمت رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. علماء کرام سے مشورہ کرو. مارکیٹ کے اندر ایک کتاب لکھتی ہے جس کا نام سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج کا اس کا ہدیہ 220 روپے ہے. ہر پڑھا لکھا آدمی, ہر ان پڑھ آدمی, ہر پڑھا لکھا عالم ہو, جاہل ہو, اپنے گھر لے کے آئے. اور لوگوں جس طرح کھانے پکانے والی کتاب لے کے آتے ہو, رسالے لے کے آتے ہو, کہ سنت حبیب لے کے آؤ. خدا کی قسم اس میں نبی کا ایک ایک طریقہ موجود ہے, ایک ایک سنت موجود ہے, تاکہ کھانے میں, پینے میں, فروٹ میں, اوڑھنے میں, پہننے میں تمہیں پتہ لگے ہمارے پیارے نبی کو کیا پسند تھا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ادوانا آیا, تربوز آیا. امام مالک کے پاس لا کے رکھ دیا گیا اور لانے والا بدبو تھا. کہنے لگا 300 میل سے آپ کے پاس لے کے آیا ہوں. ہمارے علاقے کا تربوز بڑا لال ہوتا ہے, بڑا میٹھا ہوتا ہے. آپ نے تربوز رکھا, پورے مدینے کے علماء کو بلایا. ایھا العلماء, ایھا الصلاح, ایھا الفقہاء, سارے آ جاؤ. کیف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بتاؤ تو صحیح اللہ کے نبی نے سے توڑ کے کھایا یا کاٹ کے کھایا. کہنے لگے لا ادری, ہم نے تو اس بارے میں علم کوئی نہیں. فرمایا کہ اٹھا کے لے جاؤ, کاٹ کے میں کہوں حضور نے توڑ کے نہ کھایا ہو, اگر توڑ کے کہوں حضور نے کاٹ کے نہ کھایا ہو. ہم وہ چیز نہیں کھایا کرتے جس میں رسول اللہ کا طریقہ زندہ نہ ہو. سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فلودے کا پیالہ لایا گیا. حضرت علی نے کر کے ہاتھ ڈالا, بڑے بیوے بنا مائے, بڑے بیوے بنا مائے. کہنے لگے واہ بھئی واہ, بڑا اچھا پکا ہوگا, بڑا اچھا ہوگا. ساتھ جو لانے والا تھا فرمایا اس کا ذائقہ کیسا؟ کہا بہت اچھا, کھانے میں مٹھاس بھی ہوگی بہت اچھا. ایک کہنے لگا علی کھا کیوں نہیں لیتا, کھا لے. لوگوں سے پوچھتا ہے ذائقہ کیسا, مٹھاس کیسی, اتنا کہنا تھا. علی کا سر جھکا, آنکھوں سے آنکھ نکل کر داڑھی پہ گرنے لگے, داڑھی گیلی ہو گئی. وہ کہنے لگا علی میں تو تیرے لیے لے کے آیا تھا, مجھے کیا پتا اس سے دیکھ کے تیرے دل کے باہر آئے گا. علی کھاتا کیوں نہیں, اپنے رسول کو صاف کر کے کہنے لگے کیسے کھاؤں, میں نے 23 سال رسول اللہ کا دسترخوان دیکھا, اللہ کے نبی کے دسترخوان پہ ایسا اچھا کھانا نہیں آیا.
میں نے 9 ازواج مطالعات کے دسترخوان دیکھے، میں نے نبی کی 4 بیٹیوں کے دسترخوان دیکھے، میں نے کبھی صدیق کا دسترخوان دیکھا، کبھی عمر علی کا دسترخوان دیکھا، میں نے ابو ذر غفاری کا دسترخوان دیکھا۔ اب مجھے وہ وقت یاد ہے جب نبی گھر میں پھیرا مار کے آیا کرتے تھے، ہم چہرہ دیکھ کے پہچان دیا کرتے تھے محمد کے دسترخوان پہ آپ کھجور کا دانہ ہی نہیں آیا۔ پھر فنو دے کے پیالے کو اٹھوا دیا، کہتے وہ چیز دکھاؤں گا جو اللہ کے نبی نے چیز نہ کھائی ہو۔ صحابہ اکرام کے ساتھ سفر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں، صحابہ ساتھ ساتھ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نیاب سے تلوار نکالی، ہوا میں لڑائی کو زمین پہ پھینک دی، 2 قدم سواری کو آگے لے کے گئے، پھر سواری کو واپس موڑ کے لائے، سواری سے نیچے اترے، تلوار اٹھائی، اس کو ساتھ کیا، نیاب میں ڈال کے مسکرانا شروع کر دیا۔ ایک صحابی آ گیا ہے، علی سمجھدار آدمی ہو، کوئی نہ کوئی راز کی بات ہے، جب تک بتائے نہیں قدم نہیں اٹھانے دیں۔ کہاں ہے صحابہ کا جی، کہاں ہے ابو ہریرہ کا جی، کہاں ہے ابو ذر غفاری کا جی، کہ وہ یاد کرو یہی راستہ تھا، یہی جگہ تھی۔ اللہ کا نبی آگے آگے جا رہا تھا، پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ سے تلوار نکالی، حضور تلوار کو دیکھ لیتے، نبی کی تلوار گری گئی، میں بھی ساتھ تھا، حضور نے مجھے بھی کہا آگے سے سواری گھما کے لائے، اپنی سواری کو کر کے خود تلوار اٹھائی کر دی، جو حضور نے کیا وہ بھی نہیں کیا۔ حضور نے تلوار نیام میں رکھی، کڑکی، اسامہ تو گواہ ہے جی کہ حضور علیہ السلام ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، کہ میں بھی مسکرانے لگ گیا۔ حضرت علی سے کہنے لگے صحابہ، علی آپ سے تو پوچھنے کی ہماری ہمت نہ ہوئی، تو بتا کیوں ہنسایا تھا، تو بتا کیوں مسکرایا۔ فرمایا او لوگوں جب تمہاری ہمت نہیں ہوئی تو میری بھی ہمت نہ ہوئی، اس جگہ کھڑے ہو کے میں مسکرایا، حضور بھی مسکرائے تھے تاکہ یہ طریقہ بھی قیامت کی صبح تک زندہ ہو۔ ساری دنیا اللہ وجہ نے کبھی اپنا گریبان کا بٹن بند کیا۔ اتنا بڑا کالا نشان سورت کا ابو ہریرہ سیدھے پہ رہتا، کسی نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ گریبان بند کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا وہ لوگوں گریبان بند کرنے کی سنت زیادہ سب زندہ کر رہے ہیں، گریبان کھلے رہنے کی سنت کوئی بھی زندہ کر رہا ہے، یہ سنت ابو ہریرہ زندہ کرتا چلا جائے۔ انار مچھلی کا دانہ لے کے جا رہا ہے، اور بادشاہ تکڑا تھا، امیر حاوی تھی غریبی پر، جپٹا مارا، تھیلا مچھلی کا چھین لیا، کہنے لگا سردی کا موسم ہے، تیرے بچے کھائیں ہم نہ کھائیں۔ کہنے لگا یار سارے دن کی کمائی ہے، بچے انتظار کرنے ہوں گے، آج باپ گوشت لے کے آئے گا۔ شام کو میرے عزیزوں گھر گیا، بیوی کہنے لگی کیا ہوا؟ خاموش، وہ مچھلی کا تھیلا لے کے چلا گیا۔ بیوی کہنے لگی میں نے تجھے کہا تھا بچے کئی دن سے بھوکے ہیں، کیا تو بچوں کو نہ دلاسا دے کے جاتا کہ میں تمہارے لیے مچھلی لے کے آؤں گا؟ اگر دلاسا دیا تو لایا کیوں نہیں؟ کیا بتاتا کہ میرے سے بھی زور آور میں سے مچھلی چھیل کے چلا گیا۔ اب جو گھر اسے مچھلی چھیل کے گیا تھا کیا کہا بیوی کو جا کے ایسی پکانا مچھلی کہ میں انگلیاں چاٹتا ہی رہ جاؤں سالن کے ساتھ۔ بیوی نے بھی کہا تو ہاتھ دھو کے 10 منٹ انتظار کر کے کھانا پکا کے لائی۔ جب کھانا پکا کے لائی اتنا لذیذ پکا، انگلیاں چاٹتا رہ گیا، یہ انگلیوں سے سالن لگا تھا، زبان کے ساتھ چاٹتا تھا، رات انہیں انگلیوں میں درد ہونے لگ گیا۔ صبح اٹھا انگلیاں ساری پیلی، ہاتھ کی ہتھیلی پیلی، انگوٹھا پیلا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا لگتا ہے کوئی چیز پھر گئی، زہر بات پورے جسم کے اندر پھیل گیا، یہ تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا ورنہ اثر بدن کے اندر کر جائے گا۔ اور ڈاکٹروں سے تو بھی مشورہ کیا، حتیٰ کہ ہاتھ کٹ گیا۔ 2 دن گزرے، دوسرے ہاتھ میں درد ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ 5 دن رات، 5 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد بازوں میں درد ہونا شروع ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کبھی اتار کے دیکھا، انہوں نے کہا زہر داد تو پورے بدن میں پھیل گیا، کندھے تک بازو کٹوا ورنہ زہر باز سینے کے اندر پھیل جائے گا۔ جب بازو کٹوائے 15-20 دن ہوئے، گلے میں درد ہونے لگ گیا۔ صبح سرجن کے پاس گیا، دیکھا گلا پیلا، سینہ پیلا۔ ڈاکٹر کہنے لگا بیماری سمجھ نہیں آتی، اس میں تو پورا تیرا وجود کٹ جائے گا۔
کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا اسپیشلسٹ بتا دے جو میرے مرض کا علاج کرے، پیسے کی فکر نہ کرنا۔ ڈاکٹر صاحب ذرا تھوڑی دیر سوچی میں پڑ گیا، کہنے لگا ناراض نہ ہونا، ایک بات کہوں، تیرا مرض مجھے سمجھ آ گیا۔ کہ ڈاکٹر صاحب کیا مرض سمجھ میں آیا؟ کہ میاں یہ کوئی بیماری نہیں ہے، لگ رہا ہے کسی غریب کی تجھے بد دعا لگی ہوئی ہے۔ بتا ان ہاتھوں سے کس پہ ظلم کر کے آیا؟ فوراً دل میں خیال آیا، ہو شام کے وقت ایک آدمی اپنے بچوں کی روزی لے کے جا رہا تھا، اسے میں نے چھینا۔ ڈاکٹر صاحب ٹھہرو مجھے میرے مرض کا علاج مل گیا۔ اسی چوک میں گیا، بازو کوئی نہیں، ہاتھ کوئی نہیں، کھڑا ہو گیا۔ شام تک انتظار کرتا رہا، کوئی مچھلی والا اپنی ریڑھی وسیع کے لا رہا، اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا بھائی مجھے پہچانتا ہے؟ یوں چہرہ دیکھا، پہچان کے کہنے لگا غریب کو کسی کی کیا پہچان، اسے تو اپنی دو روٹی سے واسطہ ہے۔ کہنا تو مجھے پہچان گیا، آنکھوں کی ایڈی میں غریب کے آنسو آئے، سمجھ گیا کہ یہی تو تیرا مولا میری زندگی کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ کہ مجھے پہچانتا ہے، کہ مجھے کون بھولے گا؟ تو میرے سے میرے بچوں کی روٹی لے کے گیا، خدا کی قسم جو رات میرے پہ گزری آج تک ایسی نہ گزری۔ میں کروٹ بدل بدل کے اپنے بچوں کو دیکھتا رہا، میرے بچے بھوک میں رو رو کے کروٹیں بدلتے رہے۔ میری بیوی بچوں کو پیار کرتی رہی اور کہتی رہی کہ اپنا خیال نہیں بچوں کا خیال تو کرتا۔ کہ تو نے کچھ زبان سے کہا ہوگا؟ کہنے لگا کچھ نہیں، کہ کچھ تو کہا ہوگا، نہ میرے ہاتھ رہے، نہ میرے بازو رہے، نہ میری کوڑیاں نہیں۔ یہ دیکھ گلا سارا پیلا پڑ گیا۔ کہاں میرے منہ سے ایک جملہ نکلا تھا کہ جب میری بیوی مجھے تانا دے رہی تھی، میں موٹے موٹے آنکھ سے آنسو گرا رہا تھا اور روتے روتے میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میرے منہ سے ایک جملہ نکلا، میں نے کہا اللہ میں تو کمزور تھا، تو کمزور نہیں ہے، اور نہ کسی کی بدوا لے کے جانا۔ خدا کے واسطے مشورہ دوں گا برابر والوں، اپنے جنازے میں کوئی ایسا آدمی ساتھ نہ چلانا جو تمہارے جنازے کے ساتھ چلتا جائے اور تمہارے جنازے کو دیکھ کے کہ اچھا مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا ہوگی، پروردگار عالم ایسے آدمی کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اللہ جل شانہ اعلان فرمائے گا نماز روزے کا حساب تو بعد میں لوں گا، تیرے جنازے کے ساتھ ایک آدمی کہہ رہا تھا اچھا ہوا جان چھوٹ گئی، بتاؤ اسے کتنا ستا کے آیا۔ اور میرے دوستو موت دروازے پہ کھڑی ہے، کچھ کر لو اپنے ہاتھوں سے، بعد والوں پہ بھروسہ نہ کرنا، اپنانے کے بعد وہ قبرستان بھی پھیرا کی مارتے۔ اسی سلسلے میں اس مدرسے کا دستار بندی کا پروگرام رکھا گیا۔ اس مدرسے والوں کو ہمارے پہ رحم آیا کہ دنیا ہر وقت دولت مال 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 کرتے کرتے اللہ رسول کو بھول گئی، یا لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کر کے کہا جاؤ آج دین کی بات سن لیں، آج اللہ رسول کو یاد کر لیں، آج یاد کر لو، مرنے کے بعد اسے یاد کرو گے خدا کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اللہ اللہ کر لو، مرنے کے بعد کہو گے اللہ اللہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ غنی، میرے عزیزو اس دنیا سے تو رحمت العالم نے اتنی نفرت دکھائی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، چہرے کا رنگ بدلا، پریشانی کے اثر اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے قریب ہوئی اور ایسے کہنے لگی یا رسول اللہ آج تیرے کا رنگ آپ کا بدلا۔ فرمایا خدیجہ آج میرا دل بڑا بھار ہے، بڑا غمگین ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ کہنے لگی اللہ کے نبی بتاؤ تو صحیح، کسی مکے والے نے گالی دی تو نہیں، کسی نے آپ کو جھڑکی دے دی، کسی نے آپ کو برا کہہ دیا؟ کہنا خدیجہ نہ، خدیجہ مجھے آج اپنے گھر پر بڑا مان ہو رہا ہے۔ اما خدیجہ کہنے لگی کیا بات ہے؟ خدیجہ تجھے آج فیصلہ کرنا پڑے گا، یا اللہ کا رسول لے لے یا دنیا لے لے۔ اے خدیجہ جس گھر میں دنیا ہو اللہ کا رسول دنیا گھر میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اما نے ہوگا بڑا کملی والے بتاؤ تو صحیح، جب آپ نے اللہ کے دین کے لیے مانگا خدیجہ کبھی پیچھے رہی، جو آپ نے مانگا خدیجہ نے لیا۔ کملی والے اور کیا ہے؟ فرمایا خدیجہ مجھے تو
فقیری میں فخر ہے کہ جب تیرے گھر میں داخل ہوا تیرے دروازے پہ 19 اونٹ رسیوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے. اے خدیجہ اتنی دنیا کہاں لے کے جائے گی؟ کہ سرکار حکم کرو. فرمایا خدیجہ تو خود سمجھدار ہے. حضرت خدیجہ نے یہ نہیں پوچھا کملی والے بتا صفہ کے چبوترے پر جو تیرے غلام بیٹھے انہیں دے دو. حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ دار ارقم میں قرآن پڑھنے والوں کو دے دو. اما خدیجہ نے یہ نہیں کہا بتاؤ کون سی بیوہ مسکین کے گھر دے کے آؤ. اپنے غلام کو بلایا اور میرے غلام جلدی کر اونٹ کی رسیاں کھول دے اور رسیاں گردن پہ ڈال دے. میں انہیں یہ بھی نہیں پوچھوں گی کس کے دروازے پہ چھوڑ کے آنا ہے. خدیجہ کا مال جانے خدا جانے جہاں بہتر جائے گا بھیج دے گا. حضور نے فرمایا خدیجہ اب بھی تیرے پاس دنیا باقی ہے. اپنے تکیے کے نیچے اٹھی ہاتھ ڈالا بستر کے پاس گئی تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا 40,000 درہم اٹھائے لا کے حضور کی جوتیوں پہ لگ دیے. قبلی والے اور فرمایا خدیجہ تیرے ہاتھوں کے ککل کا کیا بنے گا تیرے ہاتھ کا کیا بنے گا؟ اللہ کا دین اسلام قبلی والا خدا عورت کو زیور پہننے سے منع نہیں کرتا لیکن خدیجہ تمہاری پاکیزگی تمہاری خوبصورتی کی تو قرآن گواہی دے رہا ہے. تمہیں خوبصورتی کے لیے دنیا کے زیور کی ضرورت نہیں. اما خدیجہ نے کنگن اتارے گلے سے ہار اتارا حضور کی اکھیوں میں آنسو برس پڑے. حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا قبلی والے ذرا ایک مرتبہ پیار والی نگاہ سے دیکھنا. رحمت والے نبی نے دیکھا ماں خدیجہ نے اپنی قمیض کو گلے سے پکڑ رکھا ہے کہ قبلی والے رب کعبہ کی قسم سارا گھر چھاڑنا اس کپڑے کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا. پھر اس لیے پکڑ رکھا ہے بتا یہ بھی اللہ کے رستے میں دے دوں یا بیٹھنے کی اجازت ہے. حضور کی اکھیاں برسنے لگی. جبرائیل بھی پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے کہ قبلی والے اپنی خدیجہ کو کہے آج تمہیں اتنا اللہ کے رستے میں دے دیا خدا خوش ہو کے تجھے سلام کہہ رہا. یہی خدیجہ الکبریٰ ہے جس کا آخری وقت آیا. حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے دیکھا خدیجہ جب بھائی پہ لیٹی ہے. خدیجہ کیا بات ہے آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھی. حضور تشریف لائے خدیجہ کیا بات ہے باز لگیا سر کے بالوں پہ آت پہنا خدیجہ تجھے تو وعدہ کیا تھا ساتھ دے کے ساتھ جائے گے. اے خدیجہ ابھی تو دکھوں کے بعد سکھ کا زمانہ شروع ہوا. خدیجہ کہاں جا رہی ہے؟ یعنی جبلی والے جلدی لگتا ہے بے وفائی کر رہی ہے. آگوں سے جان نکل گئی گھٹنوں شریفوں سے نکل گئی. سینے میں 2 سانس اٹکے ہوئے. قبلی والے تیرے سے ہاتھ کچھ لینا چاہتی ہوں. اما خدیجہ اپنی چرپائی سے تھوڑا سا سرک گئی. حضور کو اپنے سینے کے پاس بٹھایا کہنے لگی قبلی والے 3 تیرے سے چیزیں مانگو انکار تھوڑا کرو گے. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آئے نہ بھیلنے لگے. خدیجہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ قبلی والے پہلی چیز مانگتی ہوں میری طرف ذرا دیکھ کر ہے اور تجھے اللہ کا واسطہ جب تک خدیجہ کی آنکھیں بند نہ ہو جائے محمد اپنا چہرہ نہ ہٹانا. قیامت کا دن ہوگا اللہ مجھ سے پوچھے گا خدیجہ کیا لائی؟ جھولی جھاڑ کے دکھاؤں گی عمل کوئی نہیں. آنکھیں کھول کے دکھا دوں گی آنکھوں میں تیرے محمد کا دیدار لے کے آ گیا. قبلی والے دوسری چیز مجھے دے دیجئے. حضور نے فرمایا خدیجہ بال. اور خدیجہ نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا. رحمت والے نبی 2 سال سے باقی ہے یہ ہاتھ میرا اپنی مٹھی میں دبا لے. جب تک خدیجہ کی سانسیں نہ نکلے میرا ہاتھ نہ چھوڑنا. اللہ پوچھے گا عمل کا پہاڑ لائی کیا لائی؟ عمل خالی دکھا دوں گی امان نامہ دکھاؤں گی ادھر ہاتھ دکھا دوں گی. کہوں گا اللہ کل کہوں گی اللہ امان نامہ تو خالی لے کے آئی ہاتھ میں تیرے محمد کا ہاتھ لے کے آ گئی. قبلی والے تیرے سے تیسری چیز مانگ کی انکار نہ کرنا. حضور نے فرمایا خدیجہ مانگ. اما خدیجہ نے اپنی قمیض آگے کر دی. قدرہ یہاں سے کونا پکڑنا. حضور علیہ السلام نے قمیض کا کونا پکڑا. ایک کونا اما خدیجہ نے پکڑا. ایک ہاتھ حضور کے ہاتھ میں. قبلی والے 2 بول میری جھولی میں ڈال دے تاکہ ہستی ہستی پڑ جاؤں. حضور نے فرمایا خدیجہ کیا؟ قبلی والے 2 بول میری
झोली में डाल दे, मुझे इतना बता दे तो मेरे से राजी है कि नहीं। अल्लाह अकबर फरमाया ऐसा रोए जैसे बच्चे रोया करते हैं। फिर रोते रोते हज़रत खदीजा का दामन पकड़ के आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह ये वो बड़ी खदीजा, इसके घर में मैं एक दफा आया था, इसने अपने घुटने के नीचे से गोश्त का डब्बा निकाला, उसका ढक्कन खोल के मेरे आगे कर दिया, भुना हुआ गोश्त था। मैंने कहा खदीजा ये कहाँ से आया? कह लगी फलानी गली से फलाने मकान से आपके लिए हदिये का सामान आया था, हदिया आया था, मैंने आपके लिए बचा के रख दिया। हुजूर फरमाते मेरी चारों बेटियों पे मेरी निगाह पड़ी जो सो रही थी। मैंने कहा खदीजा तूने खाया नहीं, रुकैया उम्मे कुलसूम फातिमा ज़ैनब ने खाया नहीं। मैंने कहा इनको उठा एक एक रोटी खा ले। अम्मा खदीजा कह लगी सरकार आप खाओ हमारी खैर है, आपको पता नहीं अल्लाह की इबादत हमारे पास आई है, हमने उम्मत को भी जवाब देना है, खुदा को भी जवाब देना है। कमली वाले अगर भूखा रहने दे, भूख की वजह से जो कुछ हो गया हमारा नुकसान होगा, अगर भूख की वजह से तुझे कुछ हो गया तो सारी उम्मत का नुकसान हो जाएगा। मैं खदीजा उम्मत को क्या जवाब दूंगी, अल्लाह को क्या जवाब दूंगी? फिर लोग या अल्लाह ये वो मेरी खदीजा है, जब भी मैं इसके दरवाजे पर आता ये दरवाजा खोल के खड़ी हो जाती। मैं कहता खदीजा दरवाजा खोलती क्यों है, तुझे दरवाजे की आवाज नहीं आती, मैं कैसे दरवाजा नहीं बजाता, टट्टी नहीं मारता, हाथ नहीं मारता, तुझे कैसे पता लगा अल्लाह का नबी आया? खदीजा झूठ के कहती कमली वाले भला ये भी कोई बात है? मक्के की मदीने की गली में यूं करके जब मुड़ते हो कमली वाले कदम बाद में तरह आता है, नबूवत वाली खुशबू खदीजा के वेड़े में पहले आया। जमादी साहब 15 जमादी साहब की बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा की विलादत का महीना, जनाब सिद्दीक़ अकबर की वफ़ात का महीना, अल्लाह की कसम ये बेटियों में आना वो यारों में आना, उसकी मिसाल कोई नहीं, इसकी मिसाल कोई नहीं। जिस तरह माँ ने रहमत वाले नबी से 3 चीजें मांगी, इसमें भी जाते हुए शोहर से मांगी। हज़रत अली फजर की नमाज पढ़ के घर तशरीफ लाए। सैयदा की दुनिया में के अंदर जिंदगी का आखिरी दिन, बर्तन भी धो रही है, खाना भी पका रही है, हसन ने मिलाया फातिमा अभी तो सारा दिन पड़ा है, बर्तन बाद में धो लेना, खाना बाद में पका लेना। कह लगी अली मेरे पास वक्त है, कब मैं तेरे सारे काम करके जाऊँ, अब्बा से जाके मिलूंगी, अब्बा पूछेगा हक पूरा करके आई कि नहीं, मैं कहूँगी आज के दिन की सारी जिम्मेदारी भी पूरी करके आई। तेरे हाथ दिला फातिमा है तो है, भूख की वजह से, खासी पेट की वजह से सर तो नहीं चकरा रहा, क्या बात कर रही है? काली सच है, आज के बाद तोर में जुदा होने वाले हैं। अतली कहने लगे फातिमा क्यों? नमाज पढ़ के अल्लाह अल्लाह करने के लिए इशराक के लिए मुसल्ले पे बैठी थी, मेरी आंख लग गई, मेरे अब्बा की ख्वाब में ज़ियारत हुई, मेरे चेहरे को देख के रोने लग गया और मुझे कहा फातिमा कितने दिन हो गए कुछ खाया नहीं? मैंने कहा अब्बा 4 दिन हो गए कुछ खाया कोई नहीं। मेरे अब्बा ने कहा फातिमा जल्दी आ जा, लगता तेरा आज रोज़ा है कभी, बेटी जल्दी आ जा, मोहम्मद अफ्तारी के लिए दस्तरखान सजा के बैठा हुआ है, नहीं लगता है आज मैं अपने बाप के साथ बैठ के अफ्तारी करूंगी। फरमाते मैं हाथ पकड़ के बर्तन धोने वाली जगह से ले गया। मैंने कहा फातिमा क्या बात है? अब अली मेरे पास वक्त का मैं कुछ आपको वसीयत करूँ, कबूल करोगे? अली वो वक्त याद है जब आप अबू जहल की बेटी से शादी करना चाहते थे, मैं अपने 2 बच्चों को उठा के घर आ गई। मेरे अब्बा ने रोने की वजह पूछी, मैंने कहा आज तेरा दामाद तेरी बेटी पे दूसरी औरत लाना चाहता है। मुझे पता नहीं, मेरा बाप मस्जिद से निकल के मिंबर पर जाके खड़ा हो गया, कुबा वालों को बुला लिया, मदीने वालों को बुला लिया, मुहाजिरीन अंसार को बुला लिया, अल्लाह अकबर, तो फैलदौसी को बुला लिया, कबीले वालों को बुला लिया, फारस वालों को बुला लिया, सारे के सारे आ गए। फरमाया अली कहाँ है? कहा या रसूलल्लाह। फरमाया अली मुझे पता लगा तो मेरी बेटी के ऊपर अबू जहल की बेटी लेके आ रहा है। अली एक घर के अंदर अल्लाह के दीन के दुश्मन की बेटी और नबी की बेटी नहीं हो सकती। अली मैं मोहब्बत तुझे को दे रहा हूँ, फातिमा के मरने का इंतजार कर, मेरे जाने का इंतजार कर। अली जब तक फातिमा तेरे घर के अंदर तेरी बीवी
بلکہ ہے اے علی محمد حکم دے رہا ہے تجھے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں۔ علی کہنے لگے مجھے یاد ہے سیدہ کہنے لگی آج علی میں یہ شک توڑتی ہوں ختم کرتی ہوں، میرا جنازہ اٹھے دوسری شادی کرنے کا فاطمہ اجازت دے رہی ہے، اگر کرتی ہو تو میری بہن زینب کی بیٹی بابا سے کر دے گا۔ دوسری علی میری خواہشہ قبول کرے گا، یہ حسن حسین میرے بچڑے علی میرے سے وعدہ کر 29 دن اپنی ایک بیوی کے پاس رہے گا، ایک دن اپنی فاطمہ کی نشانی کے پاس بھی رہے گا۔ علی ایک رات میرے بچوں کے پاس گزارنا تاکہ میرے بچوں کو میری یاد نہ ستائے، علی ان کو دلاسا دیا کرنا۔ حضرت علی کی بات سن کر سیدہ کی بات سن کر نماز سے رونے لگے، بیٹے رونے لگے، ابا ابا کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا جاؤ جلدی جاؤ نانے کے روزے پر اپنا بھی سلام کہہ کے آؤ، میرا بھی سلام کہہ کے آؤ۔ یہ دونوں نماز سے دوڑے دوڑے واپس آئے، فرمایا کہ پیٹ پر سینے پر سر رکھ کے رونے لگے، کہنے لگے ماما ابا کہاں چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہ بیٹے کہیں نہیں، کہ نہیں نانا وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے، اب نانے کے روزے پر سلام کرنے کے لیے گئے، نانا جان نے کہا جلدی جاؤ ماں کا دیدار کر لو، آج کے بعد نانے کا روزہ تو تمہیں نظر آئے گا، ماں کا چہرہ آج کے بعد تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ فرمایا عزیز بچوں کا خیال کرنا، 29 دن کے ایک رات فاطمہ کی نشانی کے پاس رہنے گا۔ تیسری حضرت علی سے کہنے لگی اے علی ایک بات کا وعدہ دے دے تاکہ اپنے ابا کے سامنے جا کے سر بلند کر کے کھڑی ہو جاؤ۔ حضرت علی کہنے لگے کیا؟ کہ جب میرے باپ نے مجھے رخصت کیا تھا میں اپنے باپ کے کندھے پر سر رکھ کے رو رہی تھی، میرے ابا جان نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ میں نے کہا ابا تیری جدائی کا غم میرے سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ علی اس وقت میرے باپ نے دو مجھے نصیحتیں کی تھی، ایک کہا تھا علی کی غریبی کو دیکھ کر کبھی اس سے روٹی کپڑے کا سوال نہ کرنا، اور دوسرا فاطمہ کبھی علی سے اپنے شوہر سے ناراض نہ ہونا۔ اے علی ساری زندگی تیری خدمت کی، تیرے بچوں کی خدمت کی، ایک جملہ رضا کا اس جھولی میں ڈال دے، میں نے تیرے سے دنیا کے بارے میں مانگ کے تجھے شرمندہ تو نہیں کیا۔ حضرت علی کی حجرہ فاطمہ میں چیخ نکلی، فرمایا فاطمہ تیرے جیسی عورت جس گھر کے اندر آ جائے وہ گھر جنت سے کم نہیں ہوا کرتا، تو چھوڑ قیامت کا دن ہوگا تیرے ابا محمد کے سامنے میں خود جاؤں گا اور میں کہوں گا کیسی بیٹی میرے ساتھ آئی تھی جس نے پیٹ پہ پتھر تو باندھ کے خدا نہ کیا، کبھی ہاتھ پھیلا کے اپنی مر گیا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں کا تیرے میرے گھر کے اندر اگر ان کی سیرت مبارک پڑھی جائے، تیرے میرے گھر کے اندر اگر ان کے تذکرے کیے جائے تو ماں بن کے دکھائے، بیٹی بیٹی بن کے دکھائے، بہن بہن بن کے دکھائے، بیوی بیوی بن کے دکھائے، لیکن آئے بھی میری بدنصیبی اب نے تو اپنے بچوں کو موبائلوں کے حوالے کر دیا، آئے میری بدنصیبی اپنے بچوں کو تو گیموں کے حوالے کر دیا، نہ ہمارے بچوں کے پاس نماز رہی، نہ ہمارے بچوں کے پاس قرآن رہا، نہ ہمارے بچوں کے پاس صحابہ کی زندگی رہی۔ اس لیے یہ پروگرام سجانے کا مقصد ابھی ناز خان قاری صاحب آپ کے آگے ملتیں کر رہے تھے، یار دے دو 100 روپیہ، یار دے دو 100 روپیہ، یار دے دو 500 روپیہ، یار دے دو 1000 روپیہ، تاکہ قرآن کا ادارہ بن جائے، نبی کا گلشن آباد ہو جائے، تیرے میرے بچے آگے یہاں قرآن پاک پڑھے، قاری سبی اللہ صاحب یہاں قرآن پڑھے، محمد اسامہ محنت کرے، اللہ اکبر یہ قرآن کا ادارہ آباد ہو جائے، تیرے میرے بچوں کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن آئے بھی میری بدنصیبی، آئے بھی میری بدنصیبی، ابھی اسپتال میں 20,000 لگانے پڑے لگائے گئے، تھانے کے اندر 50,000 روپے لگانے پڑے لگائے گئے، لیکن خدا کا قرآن فریاد کر رہا ہے میرے پر بھی کوئی لگائے، مجھے بھی اپنے سینے پہ لگائے، دینی ادارے اس وقت فریاد کر رہے ہیں کوئی ہمارا والی وارث بن جائے۔ او لوگوں تم پاس مانو، تم نگہبان ہو، ختم نبوت کے صدقے کہ دین کا کام اللہ کا نبی تیری میری جھولی میں ڈال کے دیا، یقین جانو بچوں کی فکر بعد میں، اللہ کے دین کی فکر پہلے کہ دین میری زندگی میں زندہ ہو جائے، سارے عالم کے سارے انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے مال بھی لگانا پڑے گا، وقت بھی لگانا پڑے گا اور جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا ان تینوں کاموں کے لیے کہ دین زندہ ہو جائے میری زندگی میں، سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں۔ اس کے لیے مال جان وقت دینے کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ تعالی؟ سارے ملکوں میں اللہ اکبر دین کی محنت کے لیے نکلنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اس جمعرات کو آج سے 3 دن بعد اپنے علاقے کی مسجد سے اللہ کے راستے میں کون سے روزہ دے گا، 3 دن دے گا انشاءاللہ؟
निकलोगे इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे अजीजों, अपने दीन का काम करना भी है और दीन का काम करने के लिए लोगों को खड़ा भी करना है। अपने घर में भी दीन जिंदा हो जाए और सारे आलम के इंसानों की जिंदगी में दीन जिंदा हो जाए। इसके लिए आपको मुझे नबी वाले काम पे आना पड़ेगा। आज सारा मजमा मिल के अल्लाह के दरबार में दीन पर सच्चे सच्चे दिल से तौबा करे और अपने गुनाहों की माफी मांग के कहते या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। उलमाए किराम ने फरमाया जो बंदा 3 मरतबा माफी मांगता है अर्श वाला भी उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। लगाएंगे जिंदगी इंशाअल्लाह, अपना माल भी लगाएंगे। तो इस इदारे के लिए जिसके लिए कारी साहब ने आपसे ताउन फरमाया किया और आपने ताउन दिया भी और लिया भी, अल्लाह कबूल फरमाए। इस फकीर के कहने पर फी आदमी 100 रुपये मदरसे के लिए दे, 100 रुपये, ज्यादा मैं नहीं मांगता। और कोई बंदा खाली ना रहे, 100 रुपये मदरसे के लिए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। हिम्मत फरमाए, बाल में, जान में, हयाती में अल्लाह बरकत अता फरमाए। सारे उठ के आओ इस मदरसे के लिए 100 रुपया, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ईमान में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ईमान में बरकत अता फरमाए। माशाअल्लाह सारे 100 रुपया, ज्यादा नहीं, ज्यादा भी लेना चाहे दे दे, वरना 100 रुपया अल्लाह के रास्ते। जी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बरकत हो, हयाती हो, अल्लाह बरकत अता फरमाए। कोई सारे खैर से पीछे नहीं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, उठ के आओ, अल्लाह तुम्हारे माल में बरकत दे। जी 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 बिस्मिल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आ जाओ भैया, आ जाओ। तनख्वाहें हैं, बिजली के बिल है, बहुत सारी ताबीरात की काम है। ये तो बाद में बोली सफीउल्लाह साहब थे, लेकिन रात से मशवरा करो कि मदरसे का क्या काम करना है, 4 दीवारी का क्या काम करना है, कब्रों का क्या काम करना है। अल्लाह अपने खजानों से अता फरमाए।